سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یہ بیان کر رہے ہیں بلاغت فی الکلام کے تعلق سے۔ بلاغت یہ جو ہوتی ہے صرف متکلم اور کلام کی صفت بنتی تھی، مفرد کی صفت نہیں بنتی تھی۔ فرماتے ہیں والبلاغت فی الکلام مطابقت لمقتضی الحال ما فصاحتہ۔ بلاغت فی الکلام وہ ہے کہ اس کا مطابق ہونا مقتضی حال کے۔ بلاغت فی الکلام یہ ہے کہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا ما فصاحتی، یعنی کلام کے فصیح ہونے کے ساتھ۔ کلام کے جو تمام کلمات ہیں وہ بھی آپ نے پڑھا، کلام کے جب تمام کلمات جب فصیح ہوں گے تبھی وہ کلام کیا بنے گا؟ فصیح ہوگا۔ تو کلام اور پھر بلیغ بنے گا، بلیغ کا مقتضی حال کے مطابق ہو۔ تو بلاغت فی الکلام یہ ہے کہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا اور ساتھ ہی ساتھ اس کلام کا فصیح بھی ہونا۔ اب یہاں پر کئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں، حال آیا، مقتضی حال آیا، یہ ساری چیزیں آئیں۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے مطابقت دیکھ لیں۔ مطابقت اس کے اندر آیا، مطابقت سے مراد جو ہے نا فی الجملہ مطابقت تامہ مراد نہیں ہوتی۔ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، تو کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا اس سے مطابقت تامہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ مطلقاً مطابقت مراد ہوتی ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اصل بلاغت میں مطابقت تامہ کو شرط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مطابقت تامہ یہ کہ کلام ان تمام مقتضیات کے مطابق ہو جن کا حال تقاضا کرتا ہے۔ مثلا حال جو ہے دو چیزوں کا کیا کرتا ہے؟ تقاضا کرتا ہے۔ حال تقاضا کرتا ہے تاکید کا، تعریف کا، صحیح ہے نہیں؟ تاکید کا اور تعریف کا، اور متکلم کا ان میں سے کسی ایک کی رعایت کر لیتا ہے۔ یا تو وہ تاکید کے ساتھ لیا آتا ہے یا پھر وہ معرفہ کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں متکلم اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی رعایت کر لیتا ہے اور دوسرے کی اگر رعایت نہ ہو تو کہیں گے کہ اگرچہ یہ مطلقاً بلیغ تو نہیں ہوگا لیکن اس اعتبار سے بلیغ ہوگا کہ اس نے کچھ نہ کچھ مطابقت کا اعتبار کر لیا۔ مطابقت کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، تو یہ مقتضی حال کی مطابقت کب ہوگی؟ کہ جمیع امور کے ساتھ جو شرائط ہیں اس کے ساتھ وہ ساری رعایتیں کرتا ہوا نظر آئے متکلم، تو اس کو کہتے ہیں مطابقت تامہ۔ لیکن اگر مان لیجئے کلام کے اندر یہ تھا کہ کلام جو ہو مقتضی حال کے مطابق بھی ہو، کلام جو تاکید کے ساتھ بھی ہو، کلام جو ہو وہ تعریف کے ساتھ بھی ہو، ان میں سے جو ہے کسی ایک کی رعایت کر لیتا ہے وہ، تو یہ کہیں گے پورے طور پر تو بلیغ نہیں ہوا، لیکن یہ کیا ہے؟ اس اعتبار سے کیا ہے؟ مطابقت پالی گئی، تو مطابقت کے اعتبار اتنا کافی ہوگا بلیغ ہونے کے لیے۔ چلیں، بلاغت فی الکلام، کلام کا مقتضی حال کے ہاں اتنی کافی ہوتی ہے۔ تو کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا کلام کے فصیح ہونے کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں والحال، حال ہے یہاں پر، حال هو الامر الداعی للمتکلم الى ان یعتبر مع الکلام الذی یؤدی به اصل المراد خصوصیۃ ما۔ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اعلیٰ درجے پر ہو گیا۔ لیکن جو ہے اس کے اندر جب بھی یہاں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف یہ ہے کہ مطلقاً مطابقت کافی، بس اتنی ہونا چاہیے، مطلقاً مطابقت
کافی ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی رعایت کر لیتا ہے تو مطلقاً بلیغ کہہ دیا جائے گا اسے۔ اب بلاغت کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، بلاغت بلاغت کلام تین چیزوں پر ہوتی ہے، ایک حال ہے، مقتضی حال ہے، اور مطابقت مقتضی حال ہے۔ بلاغت کے لیے کتنی ہوتی ہیں؟ تین چیزیں، ایک تو کیا ہوتی ہے؟ حال، مقتضی حال اور مطابقت مقتضی حال، مقتضی حال کے مطابق ہونا۔ کہہ رہے ہیں حال کیا چیز ہے؟ حال هو الامر الداعی، حال وہ امر ہے جو داعی ہو متکلم کے لیے اس بات کا کہ وہ اس کلام کے ساتھ جس کے ساتھ اصل مراد کو ادا کیا جا رہا ہے، کہ متکلم کے لیے اس بات کا داعی ہو کہ اس کلام کے ساتھ جس کے ذریعے اصل مراد کو ادا کیا جا رہا ہے اعتبار کیا جائے کسی خصوصیت کا، کہ متکلم کے لیے داعی اس بات کا کہ اعتبار کیا جائے اس کلام کے ساتھ جس کے ذریعے اصل مراد کو ادا کیا جا رہا ہے کسی خصوصیت کا اعتبار کیا جائے، اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ ہوا مقتضی الحال، اور وہی خصوصیت کیا ہے؟ مقتضی حال ہے۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حال وہ امر ہے، حال کیا ہے؟ وہ امر ہے جو متکلم کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ متکلم اپنے اس کلام کے ساتھ جس کے ذریعے معنی مراد کو ادا کرنا چاہتا ہے کسی خصوصیت کا وہ اعتبار کرے۔ متکلم جس کے ساتھ اپنے مراد کو ادا کرنا چاہتا ہے اس کلام کے ساتھ کسی خصوصیت کا اعتبار کرے، اور وہ خصوصیت کیا ہوگی؟ وہ خصوصیت وہ نقطہ جس کا حال تقاضا کرتا ہے مقتضی حال کہلاتا ہے، اور وہ خصوصیت وہ نقطہ جس کا حال تقاضا کرتا ہے مقتضی حال کہلاتا ہے، اور کلام کا اس خصوصیت پر مشتمل ہونا یہ مطابقت مقتضی حال ہوتا ہے۔ اس کو یہ سمجھیں کہ متکلم کے لیے داعی ہو اس بات کا کہ وہ اپنے کلام کو جس کلام کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے وہ ادا کرے معنی مراد کے ساتھ خصوصیت کا اعتبار کرے، اور وہ خصوصیت مقتضی حال ہے۔ اس کو اور سمجھا رہے ہیں آسان سے، مثلا مخاطب کا منکر حکم ہونا، مثلا مخاطب کا کسی حکم کا منکر ہونا حال، یہ کیا ہے؟ حال ہے، تقتضی تاکید الحکم، جو حکم کی تاکید کا تقاضا کرتا ہے، والتاکید مقتضی الحال۔ اب یہ تاکید جو خصوصیت بنے گی، یہ تاکید نقطہ، یعنی نقطہ جس کا حال تقاضا کرتا ہے یہی مقتضی حال ہوتا ہے۔ والتاکید مقتضی الحال، اور تاکید کیا ہوتی ہے؟ تاکید مقتضی حال ہوتی ہے، اور کلام کا اس صورت پر پیش کر دینا یہ مطابقت مقتضی حال ہوتا ہے۔ حال کیا ہوا؟ مخاطب کا منکر ہونا حکم کا، یہ کیا ہوا؟ حال ہوا، یہ حالت ہوئی، اور یہ حالت ہوئی جو حکم کی تاکید کا تقاضا کرتی ہے، اور اس خصوصیت اور نقطے کا جس کا حال تقاضا کرتا ہے وہ مقتضی حال کہلاتا ہے، اور کلام کا اس خصوصیت پر مشتمل ہونا یہ مطابقت مقتضی حال ہوتا ہے۔ مثلا مخاطب منکر حکم ہے، مثلا مخاطب کا منکر حکم ہونا یہ حال ہے جو تاکید حکم کا تقاضا کر رہا ہے، اور تاکید حکم یہ کیا ہے؟ مقتضی حال، تاکید حکم مقتضی، اور کلام کا متکلم اس کلام کو صورت پر پیش کر دے تو یہی مطابقت ہے۔ مار کر دیکھیں، منکر یہ ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ کیا مخاطب کا منکر حکم ہونا یہ اس کی حالت ہوئی، کیا ہوئی؟ حالت ہوئی، اور یہ تقاضا کر رہا ہے حکم کی تاکید کا، اور تاکید کا تقاضا کر رہا ہے یعنی خصوصیت کا تقاضا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ خصوصیت کا۔ اب یہ خصوصیت نقطہ جس کا حال تقاضا کر رہا ہے اسی کا نام مقتضی حال ہے، تقاضا کر رہا ہے اسی کا نام منکر، یعنی منکر کا سمجھ لیں، منکر کو حال سمجھ لیں، منکر کا اس حالت پر ہونا کہ وہ اپنی پوزیشن پیش کر رہا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے، طلبگار ہے کسی چیز کا، تو اس کو کہیں گے حالت۔ اور اب یہ جو ہے نقطہ اور خصوصیت یہ جو ہے مقتضی حال کی مقتضی تاکید کے ساتھ، تاکید جو ہے یہ مقتضی حال ہے، اور متکلم نے اب پیش کر دیا انا زیدن قائم، یہ کیا ہو گیا؟ مطابقت مقتضی حال۔
وقولہ اور اس کا قول جو ہے ان زیدن فی الدار، اس کا قول جو ان زیدن فی الدار مؤکدم بان، جو ان کے ذریعے تاکید لا گیا، کلام مطابقۃ لمقتضی الحال، یہ ایسا کلام ہے جو مقتضی حال کے مطابق ہے۔ تو تین چیزیں ہوں گی، حال، مقتضی حال اور مطابقت مقتضی حال۔ اتنا تو انہوں نے یہ بیان کر دیا۔ اب یہ دیکھیں آپ، اگر ہم دیکھیں عبارت کے اندر جا کر کے، تو مصنف نے جو ماتن نے کیا کہا تھا، کلام کا بلاغت فی الکلام یہ ہے کہ اس کا کلام کا مطابق ہونا، کیا ہونا، مطابق ہونا مقتضی حال کے، ساتھ ہی ساتھ اس کلام کے جو تمام کلمات ہوں وہ فصیح بھی ہوں۔ آپ اگر دیکھیں تو مصنف نے جو اپنی عبارت پیش کی تھی، اس عبارت کے اندر اور منطقیوں کی عبارت کے اندر تھوڑا فرق ہے۔ منطقی کیا کہتے ہیں؟ منطقی کہتے ہیں ان الکلی مطابق للجزیات، کلی جو ہے یہ جزیات کے مطابق ہے، کلی جو ہے وہ جزیات کے مطابق ہے، اور شارح کہنا چاہ رہے ہیں کہ جزی جو ہے یہ کلام ان زیدن قائم، یہ جو ہے یہ جزی یہ کلی کے مطابق ہے، یعنی کہیں گے کہ جزی کو یہ بنا رہا ہے مطابق اور کلی کو بنا رہا ہے مطابق۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان زیدن قائم، یہ مطابق ہے کس کے؟ مطابق کے۔ اور منطقی کیا کہتے ہیں؟ ان الکلی مطابق للجزیات۔ منطقی بولتے ہیں کہ کلی جو ہے، یعنی کلی کسے بولنا ہے کہ کلی جو ہے یہ کلی جو ہے مطابق ہے مقتضی حال کے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ مصنف اور شارح اپنی تحقیق بیان فرما رہے ہیں، یہاں سے تحقیق ذالک انہ من جزیاتی ذالک الکلام۔ شارح فرماتے ہیں یہ کلام جو کون سا کلام؟ ان زیدن فی الدار، کہ یہ کلام جو ہے اس کلام کے جزیات سے ہے، الذی یقتضی الحال، جس کا حال تقاضا کرتا ہے۔ فإن الانکار مثلا یقتضی کلام، اس لیے کہ انکار مثلا یہ تقاضا کرتا ہے ایسے کلام کا جو تاکید والا ہو۔ وہذا مطابق لہ، اور یہ کلام جو جزئی ہے یہ اس کے مطابق ہے، اور یہ کلام جو ان زیدن فی الدار ہے یہ کلام اس کے مطابق ہے، بمعنی انہ صادق علیہ، اس معنی کر کے یہ اس پر صادق آتا ہے۔ علی عکسی، اس کے برعکس ما یقال، اس کے برعکس جو منطقیوں کی طرف سے کہا جاتا ان الکلی مطابق للجزیات، کہ کلی جو ہے یہ جزیات کے مطابق ہے۔ اس کو اور مزید وضاحت سے اور سمجھیں، جیسے من نے اس کو یوں سمجھے کہ شارح نے جو وضاحت کی ہے ان زیدن فی الدار، یہ اس کلام مؤکد کلام کلی کے جزیات سے ہے، یعنی کہنا یہ ہے کہ مصنف کی جو شارح کی جو تحقیق ہے وہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کلام جو جزئی، یہ ان زیدن فی الدار، یہ کلام جزئی مثال مذکور کو مطابق اس میں فاعل بنایا، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ ان زیدن فی الدار کو یہ مطابق اس میں فاعل بنایا، اور کلام مؤکد کو کلی کو مطابق اس میں مفعول بنایا۔ کلام مؤکد جو ہے، کلام مؤکد کلی کو مطابق اس میں مفعول بنایا، اور مناطق اس کا برعکس کرتے ہیں، مناطق اس کا برعکس کرتے ہیں، یعنی کلی کو اس میں فاعل بناتے ہیں۔ الکلی مطابق للجزیات، کلی یعنی مناطق اس کا برعکس کرتے ہیں، یعنی کلی کو اس میں فاعل بناتے ہیں اور جزئی کو مطابق اس میں مفعول بناتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں یہ صرف کہتے ہیں یہ جہاں پر بھی دیکھیں صرف لفظی فرق ہے ان کا، حالانکہ معنی میں کچھ فرق نہیں ہے۔ جب معنی میں فرق نہیں ہے تو پھر اتنی زیادہ تحقیق کرنے کی کیا حاجت تھی؟ منطقیوں کے حساب سے رہنا چاہیے تھا کہ منطقیوں جیسے کہا ان الکلی مطابق للجزیات، کہ کلی جو ہے یہ مطابق ہے جزیات کے، اور جزیات مطابق ہیں۔ تھوڑا بس اتنا فرق ہے کہ انہوں نے کیا کہا، جزیات ان زیدن فی الدار یہ مطابق ہے، اور کلی جو ہے مطابق ہے۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں منطقین، ان الکلی مطابق، کلی جو ہے مطابق ہے جزیات کے، تو جزیات مانے مطابق۔ تو بس یہ فرق ہے کہ مصنف جو ہے شارح جو فرماتے ہیں کہ کلام جزئی مثال مذکور کے مطابق اس میں فاعل بنایا انہوں نے، اس میں فاعل مطابق جزئی، کس کے نزدیک؟ شارح کے نزدیک، شارح کے نزدیک، یعنی جزئی جو ہے
یعنی کیا کہیں گے کہ جزئی یہ مطابق ہے کس کے؟ کلی کے، اور کلی کیا بنا؟ مطابق. اور منطقین کیا کہتے ہیں؟ کلی مطابق ہے جزئیات کی، تو کلی مطابق بنا اور جزئیات مطابق بنے. تو اب کہنا چاہتے ہیں کہ جزئی جو ہے کلام مذکور میں کون سا؟ انا زیدن فی الدار. یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام یہ جزئی ایک ٹکڑا ہوا ہے، مثال کلام کا انا زیدن فی الدار ایک جزئی ہوا، یہ جو ہے ٹکڑا یہ مطابق ہے کن کے نزدیک؟ بہت سارے افراد ہوں گے نا اس کے کلام کے بھی. ایک مثال دے دی کہ یہ جو ہے تاکید کے ساتھ یہ کلام پیش کیا گیا. ایک مثال ہوئی، بہت سارے کلام ہو سکتے ہیں، جزئی ایک مثال ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ کلام جزئی مثال مذکور کے مطابق اس میں فاعل ہے، اور کلام مؤکد کلی کو مطابق اس میں مفعول بنایا انہوں نے. کس نے؟ شارح نے. اور مناطقہ اس کا برعکس کرتے ہیں. مناطقہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کلی کو اس میں فاعل بناتے ہیں اور جزئی کو اس میں مفعول بناتے ہیں. اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ ان الکلی مطابق للجزئیات، کلی مطابق ہے جزئیات کے، تو کلی بنی مطابق اور جزئیات بنے مطابق. اور مناطقہ نے یہ کر دیا کہ تو مناطقہ جزئی کو بناتے ہیں، اتنا ذہن میں رکھ لیں گے، مناطقہ جزئی کو اس میں مفعول بناتے ہیں اور کلی کو بناتے ہیں اس میں فاعل. تو کہتے ہیں کلی مطابق ہے جزئیات کے، اور یہ الٹا کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جزئی مطابق ہے کلی کے، یعنی جزئی کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ اس میں فاعل، اور کلی کو بنا دیا مفعول. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جزئی ہے انا زیدن قائم مطابق للکلیات، یہ جزئی جو ہے مطابق ہے کلیات کے، تو یہ جزئی بنا مطابق اور کلیات بنے مطابق. اور مناطقہ کیا کرتے ہیں؟ ان الکل مطابق للجزئیات، کہ کلی جو ہے مطابق ہے جزئیات کے. اور کہہ رہے ہیں معنوی طور پر لفظی فرق ہوا، صرف معنوی طور پر کوئی بھی فرق ان کے اندر نہیں ہے. یعنی انہوں نے کیا دیا؟ ان الکلی مطابق، یہ کہیں گے ان الجزئی مطابق للکلیات. اتنا فرق ہوا. پھر آگے چل کے ان پر یہ کہا گیا جب فرق نہیں تھا، معنی میں کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر آپ نے اتنی جلدی جو ہے کیوں مخالفت کی منطقیوں کی؟ منطقیوں کیا مخالفت؟ منطقیوں نے کیا کہا ہے؟ ان الکلی مطابق للجزئیات. آپ کو بھی یہی کہہ دینا چاہیے تھا ان الکلی، کچھ کلیئر ہو قریب کہ کلی جو ہے یہ جزئیات کے مطابق ہے. آپ کو بھی یہی کہنا چاہیے. آپ کو یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ جزئی مطابق ہے کلی کے؟ تو آپ نے جزئی کو اس میں فاعل بنا دیا اور کلی کو اس میں مفعول بنا دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ ہے مناطقہ کی جو لفظی جو مخالفت ہم نے کی ہے وہ مصنف کے قول سے ہی سمجھ میں آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ شارح کے جو ماتن ہے نا، ان ماتن کے قول سے سمجھ میں آ رہی تھی، اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑا. کیا ہے؟ انہوں نے کیا؟ والبلاغۃ فی الکلام مطابقتہ لمقتضی الحال. بلاغت فی الکلام یہ ہے کہ اس کا مطابق ہونا، اور مطابق کون ہوگی؟ کلام کا مطابق ہونا مقتضی حال کے. تو جو کلام ہم پیش کر رہے ہیں انا زیدن فی الدار، وہ مطابق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جزئی ہوا وہ، تو مطابق یہ انا زیدن فی الدار یہ مطابق ہوا. ابھی کون بنے گا؟ جزئی. یعنی وہ کلام مذکور، وہ کلام یہ اس کلام کے جزئیات میں سے ہے جس کا حال تقاضا کرتا ہے، تو یہ بنا مطابق. اور کلی بنے گا مطابق. تو ہم نے جو ہے انہی کے حال کی، یعنی انہوں نے عبارت نکال دی مطابقتہ لمقتضی الحال، اور اس میں جو ہے مصدر کی اضافت کر دی گئی کس کی طرف؟ فاعل کی طرف کی گئی ہے. مطابقتہ مصدر کی اضافت کی گئی ہے فاعل کی طرف. تو اب اس میں جو ہے اس کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا. تو مصنف نے چونکہ کلام جزئی مثلا انا زیدن فی الدار، انا زیدن فی الدار، اس کو مطابق اس میں فاعل بنایا انہوں نے، مطابقت کی اضافت کی گئی ہے اس میں فاعل کی طرف. تو گویا کہ انہوں نے جزئی کو جو بنایا ہے مطابق اس میں فاعل بنایا ہے، اور مقتضی حال کو مطابق اس میں مفعول بنایا ہے. اسی لیے ہم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. ہاں، تو اب جو ہے فرق صرف اتنا آیا کہ منطقیوں نے کیا کہا؟ ان الکلی مطابق للجزئیات، کہ کلی جو ہے جزئیات کے مطابق ہے، اور انہوں نے کہا کہ جزئی جو ہے یہ کلیات کے مطابق ہے. یعنی گویا کہ جنہوں منطقیوں نے کلی کو اس میں فاعل بنایا، جزئیات کو اس میں مفعول، اور انہوں نے کیا کیا؟ جزئی کو اس میں فاعل بنایا اور کلیات کو اس میں مفعول بنایا. اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ انہوں نے جو ہے ماتن کی عبارت سے سمجھا کہ مطابقۃ لمقتضی الحال. اور کون مطابق ہے؟ انا زیدن فی الدار ہے.
یہ مطابق ہونا کس کے؟ مقتضی حال کے، تو مقتضی حال اس میں مفعول بنا، اور مطابقت یہ مصدر کی اضافت کر دی گئی، ہو ضمیر اس میں فاعل کی طرف، تو گویا کہ ان زیدن فی الدار یہ مطابق بنا اور مقتضی حال اس میں مفعول مطابق بنا، تو گویا کہ جزئی یہ مطابق ہے کلی کے۔ اور آگے پھر انہوں نے کہا بھی وَإِذَا أَرَدْتَ تحقیق هذا الکلام، اگر اس مزید کلام کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں اِلیٰ مَا ذَكَرْنَا فِي الشَّرْحِ، ہم نے اس کو شرح مطول میں ذکر کر دیا ہے، فی تعریف علم المعانی، علم معانی کی تعریف کے تحت، یعنی اس کو ترجمہ دیکھ لیں آپ، وَقَوْلُكَ لَهُ، تھوڑا فرق یہ ہو جائے گا کہ یہ کہیں گے کہ ادھر سے کلی مطابق ہو رہی ہے جزئی کے، اور یہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، یہ جزئی مطابق ہوئی ہے کلی کے، دونوں میں فرق، مطابق اور مطابق کا فرق ہو گیا نا، مانوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ وَقَوْلُكَ لَكُ إِنَّ زَيْدًا فِي الدَّارِ، اور آپ کا قول إِنَّ زَيْدًا فِي الدَّارِ مُؤَكَّدٌ بِإِنَّ، کہ یہ اِنَّ کی تاکید کے ساتھ جانا ایسا کلام ہے جو مطابق ہے کس کے؟ مقتضی حال کے۔ یہ تو انہوں نے پیش کر دی کس کی؟ متن کی جو شرح پیش کی۔ اب کہہ رہے ہیں وَالتَّحْقِيقُ ذَلِكَ، اس کی تحقیق ہماری طرف سے سنیے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ انہ من جزیات ذالک الکلام، کہ یہ کلام کون؟ ان زیدن فی الدار، یہ کلام اس کلام کے جزیات میں سے ہے جس کا مقتضی حال تقاضا کرتا ہے۔ فإن الانکار مثلا یقتضی کلاما مؤکدا، کیونکہ انکار مثلا یہ تقاضا کرتا ہے ایسے کلام کا جو تاکید والا ہو۔ وہذا مطابق لہ، اور یہ کلام جو ہے اس کے مطابق ہے، بمعنی انہ صادق علیہ، اس معنی کر کے یہ اس پر صادق آ رہا ہے، علی عکسی، اس کے برعکس جو کہا جاتا ہے کس کی طرف سے؟ ما یقال سے مراد منطقی کی طرف سے، ان الکلی مطابق للجزیات، کہ کلی یہ جزیات کے مطابق ہے۔ بس ہو گیا، اتنا کہہ کے چھوڑ دیا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ هَذَا الکلام، اگر اس کلام کی مزید تشریح آپ چاہتے ہیں، فَارْجِعْ إِلَىٰ مَا ذَكَرْنَا فِي الشَّرْحِ، تو شرح مطول ہم نے ذکر کر دیا، اس میں آپ علم معانی کی تعریف میں وہاں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 2 صفحے ہیں بھر دیے اس کے، اور اس کو جو ہے نقل کر لینا، صحیح ہے۔ تو میں نے جو تھا خلاصہ آپ کو سامنے پیش کر دیا۔ منطقیوں کے نزدیک کلی مطابق بنے گا، جزیات مطابق بنے گا، ان کے نزدیک کیا بنے گا؟ یہ کلام ان زیدن فی الدار یہ مطابق بنے گا اور کلی بنے گا مطابق۔ کچھ باتیں لکھی ہیں، مطلب اصل خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے اس کا پیش کر دیا، یہ چیز تھی، باقی کچھ نہیں اس کے اندر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔